بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس عاجز کی یہ چند مؤدبانہ گزارشات حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی عمت فیوضہم وبارک اللہ فی علمہم کی خدمت میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرض خدمت ہیں۔ سب سے پہلے اس عاجز کو اس بات کے اظہار میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ میں دینی علوم اور تاریخ اسلام بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ کی تاریخ کا ایک بہت ہی ادنا اور بہت ہی کم سواد طالب علم ہوں۔ مجھ جیسے تہی دامن کا میدان علم میں کوئی مرجع ہو سکتا ہے تو وہ گرامی قدر حضرت علامہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم اور آپ جیسے متبحر علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھ جیسے عامیوں کے لیے آپ حجت بن سکتے ہیں کہ ہم حق کو آپ سے پہچانتے ہیں۔ ہم نے آپ کی کتابیں پڑھ کر، آپ کے بیانات سن کر اور آپ جیسے بڑے بڑے علماء کی کتابوں کو پڑھ کر ہی دین کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے عام مسلمانوں کے لیے معرفت حق کا راستہ معرفت رجال سے ہی چلتا ہے۔ بہرحال اس وقت کی آڈیو میں میرا جو موضوعی بحث ہے وہ تبلیغی جماعت کے اختلاف کے حوالے سے ہے، جس سے متعلق سوشل میڈیا پر آپ کے بیانات، ویڈیوز، انٹرویوز سنتا رہتا ہوں۔ آپ کی مخلصانہ اور عالمانہ آراء اور مشوروں کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ذہن کے حد تک میں آپ کے بیانات میں کنٹرڈکشن کو محسوس کرتا ہوں، تضاد کو محسوس کرتا ہوں۔ میں ڈرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، البتہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تضاد میرے ذہن میں ہو، آپ کی باتوں میں نہ ہو، لیکن جو تضاد میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک بیان میں آپ فرماتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا جو علمی رشتہ ہے وہ دارالعلوم سے ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو بانی گزرے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم کا جو علمی ورثہ ہے اسی کے پابند چل کر چلتے تھے۔ دارالعلوم کے علم سے اور دارالعلوم دیوبند کے جو بزرگ علماء، بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں، اس دائرے سے تبلیغی جماعت کو باہر نکالنا خیانت ہے۔ ایک بیان یہ آپ کا ہے، اور دوسرے بیان میں آپ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو مشورہ دیتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو دارالعلوم کے تسلط سے نکال دیں۔ یہ ایک عالمی تحریک ہے، جبکہ دارالعلوم کوئی عالمی ادارہ نہیں ہے۔ مجھے اس میں تضاد محسوس ہو رہا ہے، اور اسی طرح ایک بیان میں آپ فرماتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا علم میں کوئی رسوخ نہیں ہے، اور ایک بیان میں آپ ان کی باتوں پر جو دارالعلوم نے پکڑ کی ہے اس پکڑ کو خامخواہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں۔ آپ کا ابھی تازہ انٹرویو میں نے سنا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آج کا دارالعلوم جو ہے اس میں اب علم نہیں رہا ہے، وہ علم جو دارالعلوم کے بانیوں میں تھا اب وہ علم نہیں ہے۔ یہ میرے لیے کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے، اور اسی طرح آیا دارالعلوم اب عالمی ادارہ ہے یا نہیں،
سب مسلمانوں کے لیے حجت ہے یا نہیں، میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے۔ میرے لیے جو بات اہم ہے وہ آپ کی خدمت میں اس طرح عرض ہے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ جو فتویٰ آج کے دارالعلوم نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی بعض آراء پر لگایا، کیا وہ فتویٰ علم کی روشنی میں صحیح نہیں ہے؟ کیا وہ فتویٰ اللہ کا خوف، آخرت میں جواب دہی کا احساس، ملت کی رہنمائی کا جذبہ نظر میں رکھ کر نہیں دیا گیا ہے اور محض دارالعلوم کی منمانی اور خودرائی کا عکاس ہے؟ آپ نے دارالعلوم کے ماضی کے فتاوی کے بارے میں بھی بات فرمائی، جو مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اسلامیہ پر اور اسی طرح اہل حدیث تحریک پر اور اسی طرح بریلوی تحریک پر لگائے گئے تھے۔ ان کو آپ نے اپنی اس تازہ ویڈیو میں بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ملت کو توڑا گیا، ملت کو توڑنے کا کام کیا گیا، جبکہ یہ آج یہ سمجھتا ہے کہ وہ فتاوی بھی بقول آپ کے آج کے باغی دارالعلوم نے نہیں دیے بلکہ بانیوں نے لگائے، پرانے چوٹی کے علماء نے لگائے تھے۔ یہ عاجز مسلمانوں کی تمام دینی تحریکات کا مدح بھی ہے اور خوش اچین بھی ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ ان تحریکات پر جو فتویٰ لگائے گئے اس پہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے۔ میرا یہ جو تضاد ذہن میں پیدا ہوا، یہ عرض خدمت کرنے کی میری غرض ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے حسب سابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وصف عطا فرمایا ہے، آپ نے بے باکی، جرأت اور حق گوئی سے کام لیا ہے۔ جو کچھ آپ کے نزدیک حق ہے وہ آپ نے بالکل بیان کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مجھ جیسے عام مسلمان کے دلوں میں دارالعلوم کے تئیں بہت زیادہ بدگمانی پیدا ہوئی۔ میں نہ آپ سے بدگمان ہونا چاہتا ہوں، نہ ملت اسلامیہ کے کسی موقر دینی ادارے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملت کی تمام تحریکات اور تمام ادارے قابل احترام ہیں۔ تبلیغی جماعت کے اختلاف کے حوالے سے آپ نے مولانا سعد صاحب کے رجوع کی بات بھی فرمائی کہ دارالعلوم نے کیوں اسے قبول نہیں کیا۔ اس میں میری یہ گزارش ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اگر وہ ان میں واقعی حق بجانب نہیں ہیں تو یہ بھی بات ہے کہ وہ باتیں لاکھوں اور کروڑوں عوام نے سنی ہیں۔ تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جن لوگوں نے وہ باتیں سنی، ان کے ذہنوں سے ان باتوں کو کون اتارے گا، کون مٹائے گا، جو ابھی چل رہی ہیں، تبلیغ کے ایک بہت بڑے حلقے میں چل رہی ہیں، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کے ذریعے سے۔ رجوع کس طرح ہونا چاہیے ان باتوں میں، اور جو رجوع حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کیا، دارالعلوم نے کن بنیادوں پر اس رجوع کو قبول نہیں کیا، رجوع کی کیا شرائط ہوتی ہیں، یہ میں عرض کروں گا تو بے ادبی ہوگی، ہمیں آپ سے سیکھنا ہے۔ اور یہ جو فتویٰ لگایا گیا کہ فی الفور لگایا گیا، ہماری معلومات یہ ہیں کہ دہائیوں سے حضرت مولانا سعد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، خطوط لکھے گئے، ان کو متنبہ کیا گیا، لیکن نتیجہ مثبت نہیں نکلا۔ میری گزارش یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اختلاف کے سلسلے میں ہم سب مل کر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سے تو یہ توقع ہے کہ سوشل میڈیا پر بیانات دینے کے بجائے اپنی کوششوں سے، پس پردہ کوششوں سے وہ کام عمل میں لائیں جس کی اس وقت ملت کو
سخت ضرورت ہے۔ ہاں میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ آپ بیان دیتے ہیں، اس بیان کے خلاف رد عمل آتا ہے، آپ کو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور علماء آپ کے بارے میں بولتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور بات کی صفائی کرتے ہیں، لیکن آپ بات کرتے ہیں، رد عمل آتا ہے، اس کا رد عمل آتا ہے، ملت سواری سن رہی ہے، غیر بھی سن رہے ہیں، غیر بھی دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں آپ ہی سے نہیں، آپ جیسے بڑے علماء سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، نتیجہ بالآخر نکلتا کیا ہے؟ یہ امت پریشان ہے اور آئے دن پریشان ہو رہی ہے۔ بات کو بہت دور تک لے جانے سے اس نازک دور میں یہ بے آسرا امت کسے اپنا رہنما بنائے؟ رہے منزل میں سب گم ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے امیر کارواں بھی ہیں انہی گم گشتہ راہوں میں۔ آج آپ ایک دینی ادارے کو اس کا مقام آپ کی بات سے لوگوں کے دلوں میں گر رہا ہے، اور کل کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ دوسرے ادارے کو گرا رہا ہے، کوئی کسی شخص کی شخصیت پر انگلی اٹھاتا ہے، کوئی کسی پر۔ جو ہمارے رہنما تھے وہی اگر مطعون ہو گئے تو ہم کسے رہنما بنائیں؟ ان تمام باتوں میں اگر مجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے یا کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا جو آپ کے شایع نشان نہیں ہے، تو میں اللہ سے اور آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ کا تابع دار اور علماء حق کا تابع دار نذیر احمد، کشمیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن